الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار لا تعداد رحمتیں برکتیں اور درود و سلام ہو نبی دو جہاں خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر سامعین ذی وقار ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ کی کوئی نعمت موجود ہے وہ ہماری جان ہے ہمارا مال ہے صحت و عافیت ہے اولاد ہے والدین ہیں گھر ہے حتیٰ کہ بہت کچھ ہے جس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے جو بھی چیز ہمارے پاس ہے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے مطلب ہم خود ان چیزوں کے اصل مالک نہیں ہیں حتیٰ کہ ہماری اولاد
جو ساری زندگی ہمارا دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے، اولاد کی نسبت ولدیت بھی والدین کی طرف ہی ہوتی ہے۔ حقیقتاً اسلام کی روح سے وہ اولاد بھی حقیقی مالک اس کے ہم نہیں ہیں۔ جو سب سے قریب ترین چیز اولاد اور والدین ہیں، وہ چیزیں بھی اللہ کہتے ہیں میری طرف سے امانت ہے۔ ہمارا مال جس پر ہمیں بڑا فخر غرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی قوت والا سمجھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ مال بھی تمہارا نہیں ہے، وہ بھی میری طرف سے اصل امانت ہے۔ اسی پر قیاس کریں ہر چیز کو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، بندہ یہ سمجھ لے کہ وہ ہر چیز میرے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ جب انسان پہلے اس بات کو سمجھ لے کہ ہر چیز جب اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو پھر اگلا قدم یہ ہوگا کہ ہر امانت جس کی طرف سے ہو، جب وہ چاہے اس امانت کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر اس نے آپ کے پاس وہ امانت رکھی ہے تو وہ اسی کی شرائط کے تحت آپ چاہیں گے اگر استعمال کریں گے، اپنی من مرضی اس میں نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی، اصل اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ نے دی ہے تو اس میں اللہ نے بتایا ہے کہ ان شرائط کے تحت آپ کے پاس ہے، اگر اس میں خیانت کرو گے تو پھر اس کا بدلہ بھی پاؤ گے۔ مال اللہ نے دیا، بے شک وہ وقتی طور پر ہمارے پاس ہے، ہم ہی مالک ہیں، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں بھی بتایا اس کو ایسے ایسے اس جگہ پر فلاں فلاں موقعوں پر حلال طریقوں سے ایسے ایسے لینا ہے اور اس طرح آگے خرچ کرنا ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے گویا امانت ہے۔ اگر ہم اس شرطوں کو نہیں مانیں گے تو ہم اس میں خیانت کریں گے۔ ایسے ہی ہر چیز کو ہم سمجھ لیں، آگے ہمارے گھر بار اولادیں، ہر چیز اللہ نے جب امانت دی ہے تو ہم اس میں اپنی مرضی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ تصور لانا بڑی اہم چیز ہے۔ ہم کبھی اس چیز کو سوچتے ہی نہیں، کبھی اس بارے میں ہمارا خیال ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ مال و دولت میرا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اولاد بھی میری اپنی نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اگر ہم سوچ لیں، یہ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو سکتی ہے۔ ہم نے کوئی فوت ہو جاتا ہے ہمارے عزیز و اقارب میں سے، یہ ایک فطری بات ہے، اللہ نے ایک مخصوص وقت ہر بندے کو دیا ہے، جب وقت پورا ہوتا ہے بندہ چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بہت واویلا ہوتا ہے، جو تعزیت کا انداز ہے اور ماتم کا انداز ہے اور اللہ کی نافرمانی کے الفاظ ہوتے ہیں، اور انسان اس موقع پر رب تعالیٰ کی بہت ناشکری بھی کرتا ہے، اگر اس کے دماغ میں یہ امانت کا تصور موجود ہو تو انسان کبھی بھی حد سے نہیں نکلے گا۔ وہ ہمیشہ سمجھے گا بھی یہ فطری بات ہے کہ بھئی آپ کے والدین، ہمارے والدین ہوں، ہماری اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، عزیز و اقارب ہوں، جب دنیا سے جائیں تو ان کی جدائی کے ایک غم تو ہوتا ہے، لیکن وہ غم کو بھی شریعت نے ایک دائرے میں ہی رکھا ہے، اس امانت کے تصور کے ساتھ جوڑا ہے۔ اگر یہ امانت کا تصور ختم ہو جائے تو بندہ وہ باتیں بھی کہہ بیٹھتا ہے جو ایک انسان کے شایان شان نہیں ہوتی، اس کے لائق ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تصور موجود ہے، وہ غم کا اظہار ضرور کرے گا، لیکن کبھی بھی اللہ کی نافرمانی تک نہیں پہنچے گا، حدود سے نہیں نکلے گا۔ صحابہ اکرام تو بہت ہی اعلیٰ درجے پر تھے کہ ان کے ہاں عزیز و اقارب فوت ہو جاتے، وہ غم کا اظہار بھی کرتے، لیکن اللہ کے شان کے منافی کوئی کلمہ نہیں کہتے تھے کہ بھی اسی کی جان تھی، اس نے واپس لے لی، ہم کون ہوتے ہیں جو اس پر اعتراض کرنے والے۔ ایک صحابیہ، ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، حالانکہ عورتیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ عورتیں اس معاملے میں بڑی کمزور دل ہوتی ہیں، لیکن ان کا حوصلہ صحابیات تھی، اللہ کے نبی سے اس امانت کے تصور کو سمجھا ہوا تھا۔ بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو خامد باہر سے آتا ہے تو وہ کوئی غم نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی ماتم نہیں، کوئی اکاٹھ جمع کیا۔ اس خیال سے خامد کو بعد میں بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ یا کوئی شخص آپ کو امانت دے، اگر وہ امانت کا تقاضا کرے کہ مجھے واپس دے دو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یا آپ کیا کریں گے؟ خامد کہنے لگا کہ بھئی تقاضا یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو جب تقاضا کر لے واپس دے دی جائے، کیونکہ اسی کا حق تھا۔ تو فرماتے کہنے لگی کہ بھئی ہماری اولاد جو بیٹا تھا وہ بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے اگر اس کو چاہا ہے تو اللہ نے واپس لے لیا۔ تو خامد نے بھی اسی صبر اور حوصلے سے بات کو سنا، اس نے بھی کوئی واویلا نہیں کیا۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے دل و دماغ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت اور ہر چیز پر اللہ کی ملکیت کو تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر کچھ بھی ہے
اس میں انسان بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، مال و دولت، گھر بار، ساری صلاحیتیں، ہر چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہر چیز اصلاً میری ملکیت ہے، میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ تو یہ ہم عام طور پر یہ مقامات قرآن پاک کے ایسے پڑھتے ہیں اور آسانی سے گزر جاتے ہیں، کبھی غور و فکر کی زحمت نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات ہے 1-2-4 لفظوں میں کہہ دی، لیکن اس میں پوری کائنات کا پورا تصور آ گیا۔ ہماری ہر چیز کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ میں اصل ہر چیز کا مالک ہوں۔ یہ امانت کی ایک بات ہے جو اس کا بنیادی تصور ہے۔ اب آگے ہم آئیں، امانتیں وہ بھی ہیں جو ہمارے لوگ ہمارے پاس رکھوا دیں۔ کسی بندے نے آپ کو ادھار دیا تو اس کی ادھار کی جتنی رقم ہے، جتنے وقت کے لیے، وہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اتنے وقت میں اس کو واپس کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے گھر کے معاملات میں، بیٹے بیٹیوں کے معاملات میں، کسی کے رشتے کے معاملے میں، یا کوئی بھی بات ہوتی ہے، اگر وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشورہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس بندے نے کوئی بات کی، آپ کو اس میں کوئی کمزوری کر کے نظر آئی، کوئی تصحیح کا پہلو نظر آیا تو آپ لوگوں میں پھیلا دیں، اس بندے کو ذلیل کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ نے امانت میں خیانت کر دی ہے۔ اگر کسی انسان کی رقم ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی کوئی چیز ہے وہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اس کو اسی طرح واپس نہ کرے تو آپ نے اس میں خیانت کر لی ہے۔ اسی طرح دین کے احکام، دین کا علم، دین کے بارے میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ سارا کچھ ہمارے پاس امانت ہیں۔ اگر اس میں ہم خیانت کریں، مطلب اس کو بدل کر لوگوں میں پیش کریں، یہودی علماء کا رویہ اپنا لیں، یعنی علماء بھی اس امانت کا، ان کے اوپر بھی ایک فرض ہے کہ جو دین کا علم جیسے ہے، جو حکم اللہ جیسے کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں بتانا چاہتے ہیں، اسی لب و لہجے میں، اسی طریقے میں عوام تک پہنچائیں۔ اپنی مرضی، اپنی پسند ناپسند کو شامل نہ کریں۔ یہودیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ نے دین کا علم ان کو دیا، اپنی امانت دی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس میں خیانت کی۔ جب ان کا کوئی امیر آدمی ہوتا، وہ گناہ کرتا تو دین کا حکم اس کے لیے بدل دیتے۔ اگر غریب بندہ کوئی وہی گناہ کرتا تو اس پر دین کا حکم لاگو کر دیتے۔ اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ وہ بھی اس میں خیانت کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ سورۃ احزاب میں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ میں نے اس امانت کو، یعنی دین کی چیز کو، جو دین ہے، اس کو میں نے آسمان پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، اللہ کہتے میں نے پیش کیا کہ تم اس امانت کو اٹھاؤ، تم آگے اگلی مخلوقات تک تم اس کو پہنچا دو۔ لیکن اتنی بڑی مخلوقات ہیں، زمین اور آسمان اور پہاڑ، لیکن وہ اس کو نہیں اٹھا سکے، انہوں نے انکار کر دیا، اس امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کا کما حق ہو، جو حق ہے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں انسان پر بھی میں نے پیش کیا، تو انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلا جملہ بھی ساتھ فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم ہے اور انسان بڑا ہی جاہل ہے۔ اتنی بڑی امانت کو قبول کر لیا، لیکن اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا، اس کو پورا ہی نہیں کرتا، اس کو صحیح طور پر ادا ہی نہیں کر پاتا۔ جو کچھ اللہ نے ذمے میں ہمارے فرض کیا اس کو پورا نہیں کرتا۔ زندگی جس مقصد کے لیے عطا کی، اس زندگی میں خیانت کر لیتا، اپنی من مرضی کرتا ہے۔ یہ خیانت ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں، اور جس وجہ سے اللہ انسان کو کہہ رہے کہ انسان بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی جاہل ہے، اللہ کی امانت کو پورا نہیں کر رہا۔ تو یہ بھی فکر مندی کی چیز ہے کہ اس طور پر بھی زندگی امانت ہے، دین بھی اس طور پر ہمارے پاس امانت ہے کہ اس کو ویسے ہی پورے کے پورا زندگی پر نافذ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح مناسب افراد کو عہدے دینا، کہ جو بندہ جس عہدے کے جتنا لائق ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا۔ ایک بندے کو اللہ اختیار دے دے، کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی بڑا جج ہے، کوئی ڈی سی ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، اس کے پاس یہ امانت ہے کہ اس ادارے میں اہل افراد کو لائے۔ جو بندہ جس ذمہ داری کے لائق ہے وہی بندہ اس عہدے اور مقام پر رکھے جو اس نے کام کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، اپنی پسند کو لاتا ہے کہ اچھا ایک بندہ اس عہدے کے لائق تو فلاں ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میرا بھتیجا، میرا بھانجا، میرا بیٹا، میرا دوست، میرا فلانا وہ آ جائے، جب آپ نے ایسا کر لیا تو آپ نے امانت میں خیانت کر لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
اللہ تمہیں یہ حکم دے کر فرماتا ہے کہ امانتیں انہی کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ اس سے مراد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے ایک تو وہ امانت ہے کہ جو روپے پیسے کی شکل میں کسی کی چیز ہے اس کو واپس کرنا، لیکن ہم اس سے اصل مراد یہ سمجھتے تھے کہ ہر عہدہ اسی بندے کے سپرد کرنا چاہیے جو بندہ اس کے لائق ہے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا چچا تایا بھتیجا بھانجا تعلق والا ہے، یا کوئی فلاں کی سفارش آ گئی، فلاں نے رشوت دے دی، فلاں نے ایسا کر دیا، یا میرا ذاتی مفاد اس میں ہے، وہ انسان اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے امانت کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ شاید ہی کوئی خطبہ یا تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دو چیزوں کے بارے میں نہ بتاتے ہوں۔ آپ کے گویا ہر خطبہ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس بندے کا کوئی ایمان ہی اللہ کے ہاں قابل اعتبار نہیں جس بندے میں امانت داری نہیں ہے، اور اس بندے کا کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں جو بندہ وعدے کو پورا نہیں کرتا، جس میں عہد کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی ہر خطبہ میں فرماتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظر میں یہ بڑی اہم چیزیں تھیں کہ آپ ہر جمعے یا ہر خطبے میں لوگوں کو یاد دلاتے بھئی امانت میں خیانت نہ کرو، وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرو۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ہر بندے کی زندگی سے متعلق ہے، ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے ان معاملات میں۔ تو اگر ہم یہ عہدے اور اسٹیٹس وغیرہ اور لوگوں سے کام کروانا اور ادارے چلانا، اور بے شک مساجد ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیاں ہیں، اپنے اپنے معاملات ادارے ہیں، ضلع کا نظام ہے، تحصیل کا ہے، ملک کا ہے، صوبے کا ہے، اگر انسان اللہ کی اس ایک حکم کو ہی پورا کر لیں کہ اہل لوگوں کے سپرد وہ عہدے کر دیں کہ جن کے وہ حقدار ہیں، تو ہمارے سارے ملک کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے، خلفائے راشدین نے، آپ دیکھیں حضرت عمر کا دور، یہ صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو پوری تاریخ ہے سب سے سنہری اور شاندار دور جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی اپنے قریبی کو، عزیز کو، تعلق دار کو کسی کو ترجیح نہیں دی کہ میں عہدہ دے دوں، بلکہ ترجیح اس بات کو دیتے تھے کہ کون اس عہدے کے لائق ہے، چاہے وہ کوئی غلامی سے آزاد ہوا، کوئی سیاہ رنگ کا، کوئی سفید رنگ کا، کوئی قریش میں سے، بنو امیہ میں سے، بنو ہاشم میں سے، جہاں سے بھی ملتا اصل اس کا حقدار ہوتا تو اس کو عہدہ عطا فرماتے۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنی وفات پر جب 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان میں سے ایک خلیفہ بنا لو، اس میں بھی انہوں نے صرف اس ایک تحفظ کی وجہ سے اپنے قریبی کو شامل نہیں کیا۔ جو عشرہ مبشرہ 10 صحابہ تھے، ان 10 میں سے 3 اس وقت زندہ تھے، تو 7 ان میں سے زندہ تھے۔ حضرت عمر نے 7 میں سے 6 کو شامل کیا، 1 کو نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی انہی جیسے تھے، صرف اس لیے نہیں کیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ دار بھی اس میں شامل کر دیا، یعنی وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ کوئی بندہ انگلی اٹھا کر یہ نہ کہے کہ حضرت عمر نے اس لیے شامل کر دیا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کو بھی یہاں کوئی اکاموڈیٹ کر دوں، اس کو کوئی عہدہ دے دوں۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو نہیں کیا، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ وہ اس کے اہل ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ عمر نے باقیوں کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو ترجیح دے دی۔ یہ ان کا امانت کا ایک اعلیٰ ترین تصور تھا کہ یہ بھی میری ملکیت نہیں ہے کہ میں جو چاہوں جیسے مرضی کر دوں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تصورات کہ بھی ہر اہل انسان کو اس کے مطابق عہدہ دے دیں، ہر انسان کو وہیں پر رکھیں جیسا اس کا حق ہے، تو پھر ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک بھی کہا کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، بات چیت کرنی ہے، ان کے عقلی معیار، ان کے دینی معیار، عقل و شعور کے مطابق کرو، جو جس سہل ہے اس کے مطابق ویسے ہی سلوک کرو۔ تو یہ شریعت کا ایک سنہری اصول ہے کہ یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے، اس امانت میں کبھی خیانت نہ کریں۔ اور پھر جو عہدہ دار انسان ہے، اس کو کوئی عہدہ ملتا ہے، اس عہدے پر ہوتے ہوئے اگر وہ اس عہدے کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ ایک بندہ اس عہدے پر ہے کہ لوگ اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں، لوگ اس کی دعوتیں کرتے ہیں، تو شریعت اصل یہ کہتی ہے کہ یہ دعوتیں، یہ سارا کچھ جو اس کو مل رہا ہے، روپیہ پیسہ، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ذات کی کمائی نہیں ہے، وہ اس عہدے کی وجہ سے ہے جو عہدہ اس کے سپرد ہے، اور وہ عہدہ اس کے ذات کی کوئی ملکیت نہیں، وہ عہدہ تو ریاست کا ہے، شریعت کا عطا کردہ ہے۔
ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کے بھیجا. عامل سے مراد جو زکوٰۃ وغیرہ کا مال دیگر چیزیں اکٹھی کرتا ہے. مصر میں تھا, یمن میں تھا. جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا, آ کر کہا کہ رسول اللہ یہ اتنا مال بیت المال کا ہے, اور کہا کہ یہ جو تھوڑا سا یہ مال ہے یہ میرا ذاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا ذاتی مال کہاں سے آیا؟ کہنے لگا کہ یہ لوگوں نے مجھے تحائف دیے تھے, یہ لوگوں نے مجھے فلاں فلاں موقع پر یہ چیزیں دی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیرا کیا خیال ہے اگر تو اس عہدے پر نہ ہوتا, اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا, کیا تب بھی لوگ آ کر تجھے تحفے تحائف دیتے؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ آگ ہے جو تم اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہو. مطلب جو چیز تیری صلاحیت اور قابلیت اور محنت کی وجہ سے نہیں ہے, کسی عہدے کی وجہ سے وہ تیری نہیں ہے, وہ اس عہدے کے لیے ہے جو عہدہ ریاست کی طرف سے, وہ ریاست کی چیز ہے, بیت المال کا حصہ ہے. اسی وجہ سے جو بھی کوئی تحفے تحائف صحابہ کرام کو کسی عہدے پر ملتے, کسی عامل کو ملتے, خلیفۃ المسلمین کو ملتے, وہ کبھی اپنے لیے نہیں رکھتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لوگ ذاتی طور پر بھی, حالانکہ شریعت نے ویسے یہ اس قدر سختی نہیں کی کہ کچھ لوگوں کے ذاتی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ذاتی تعلقات کی وجہ سے بھی لوگ ایک دوسرے کو تحائف دیتے, وہ آپ کے ہی ہیں. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس قدر محتاط تھے. کوئی بندہ, ایک بندے نے آ کر ان کو خوشبو تحفہ میں دی, کسی نے ان کو گھوڑا تحفے میں دیا, کسی نے کوئی لباس دیا, وہ ہر چیز لیتے اور لے کر بیت المال میں جمع کرا دیتے. لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی, کچھ لوگ تو آپ کو ذاتی طور پر محبت کرتے ہیں, اس وجہ سے بھی دیتے ہیں. کہتے میں اس میں ذرہ برابر شک کو برداشت نہیں کر سکتا. ممکن ہے کوئی بندہ میرے عہدے کی وجہ سے دے رہا ہوں, میں ذاتی استعمال میں لاؤں تو میرا حق نہیں, میں اس میں خیانت کر رہا ہوں. یعنی اس قدر احتیاط ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عہدے میں, ان کے وقت میں جب وہ خلافت کرتے تھے, کتنی برکت اللہ نے رکھی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا صرف 2.25 یا 2.5 سال کا دور تھا, لیکن اللہ نے اتنی خیر اور برکت رکھی کہ اتنے عرصے میں انہوں نے ایسی شاندار, عادلانہ, منصفانہ اور امانت داری کے ساتھ حکومت تھی کہ لوگ کہتے ہیں کوئی زکوٰۃ لے کر لوگ بازار میں پھرتے تھے, اعلان کرتے تھے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ دینی, کوئی مستحق ہے تو بتائے. لیکن اعلان کرنے کے باوجود کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کے عدل اور امانت داری کی وجہ سے سارے معاشرے میں خیر اور برکت رکھ دی. تو یہ امانت داری کا جو تصور ہے نا, ہر جگہ پر اللہ نے اس میں خیر ہی خیر رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں, جس معاشرے میں, جس جگہ پر, جس گھرانے میں یا جہاں کہیں بھی امانت آ جاتی ہے تو امانت کے ساتھ اللہ کی طرف سے رزق میں برکت بھی آتی ہے. اور جہاں کہیں پر خیانت آ جاتی ہے تو وہ خیانت کی وجہ سے, رشوت سے انسان جتنا مرضی اکٹھا کر لے, اللہ اس سے برکت اور خیر کو اٹھا لیتا ہے. یعنی یہ تصورات اگر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائیں تو کوئی بندہ کسی کے ساتھ بددیانتی ہی نہ کرے, کبھی خیانت کرنے کا سوچے ہی نہ. یہ بھی خیانت کی ایک قسم ہے کہ آپ کے بہن بھائی, عزیز و اقارب, والدین کی طرف سے جو وراثت ہے وہ جتنا آپ کا حق ہے, آپ کے بہن بھائی دیزر پورا سا کا بھی حق ہے. اگر ایک بڑا یا جو ذرا عہدے دار ہے, بڑی طاقت والا ہے, یا عمر میں بڑا ہے, مقام مرتبے والا ہے, وہ جعلی طریقے سے اگر اس پر قبضہ کر لے, باقیوں کو محروم کر دے, وہ اس میں خیانت کر رہا ہے. وہ اسی طرح یہ دیکھیں وراثتوں کے معاملات میں ہمارے بہت بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے گھرانے, وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی وراثت جس کا حق اس کو دیتے ہوئے ہم سمجھتے کہ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا کچھ کمی آ جانی, حالانکہ جو آپ کا حق نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہے. اگر وہ آپ زبردستی کسی بھی طریقے سے, جعلی طریقوں سے سائن کروا کر, بلیک میل کر کے, ڈرا دھمکا کر لے لیں گے, چپ کروا لیں گے, بہنوں کو چپ کروا لیں گے, وہ آپ کا حق نہیں, آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے خیانت کے ساتھ کوئی بھی چیز لی ہے, وہ کوئی جانور ہے, وہ کوئی زمین ہے, وہ کوئی چیز ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ جس چیز میں اس نے خیانت کی ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ساتھ لائے گا. اگر کوئی جانور ہے تو اللہ اس جانور کو بہت بڑا کر دے گا. وہ جانور لائن میں جتنے ہوں گے آئیں گے, اس بندے کو روندیں گے, سینگوں سے ماریں گے, حتیٰ کہ وہ لائن ختم ہوگی, پھر شروع ہو جائے گی, پھر ختم ہوگی, پھر شروع ہو جائے گی, اور اس بندے کو اللہ مہلت ہی نہیں دیں گے کوئی اس عذاب سے باہر نکل سکے. اور فرمایا جس نے تھوڑی سی زمین ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں کر لی, اللہ اس کو 7 زمینوں کے برابر بوجھ بنا کر قیامت کے روز اس کے گلے میں لٹکا دے گا. مطلب یہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے ظالمانہ افعال ہیں کہ جس قدر آپ دنیا میں بددیانتی کر رہے ہیں, آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ دنیا میں بھی اس کو نکال لیتا ہے, لیکن آخرت کا اصل جو عذاب ہے وہ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حکم بھی دیا, اپنے نیک لوگوں کی علامات بتائیں. سورت
الفرقان سورۃ المؤمنون ہے، جہاں اللہ نے اہل ایمان بندے بتائے کہ کون کون ایسے ہیں جو ایماندار مومن بندے ہیں، جو نجات پانے والے. اس میں اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ میرے ایمان والے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہیں، نجات پائیں گے، جو اپنی امانتوں کے بارے میں اور اپنے عہد یعنی وعدوں کے بارے میں ان کا لحاظ کرتے، ان میں کبھی خیانت نہیں کرتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. یہ میرے ہاں اللہ کہتے کامیاب افراد ہیں. اور اسی وجہ سے صحابہ کرام بڑے محتاط ہوتے تھے. بہت ساری مثالیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ ایک دفعہ جا رہے ہیں، حضرت حسن چھوٹے سے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، کھجور ایک گری ہوئی ملتی ہے، اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکال دیتے انگلی ڈال کر. اور آپ ساتھ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ یہ کھجور صدقے کی ہے یا عام مال کی ہے. اگر صدقے کی کھجور ہوئی تو صدقہ اہل بیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ان سب کے لیے حرام ہے. اگر اس میں سے ہوئی تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک حرام کی چیز میری اولاد میں کسی کے پیٹ میں چلی جائے، حالانکہ آپ وہ کسی سے چھین نہیں رہے، گری پڑی چیز. اور ایک کھجور کی کتنی کی قیمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی محتاط ہیں کہ میں اتنی چیز سے بھی بچنا چاہتا ہوں کہ مشکوک چیز ہمارے گھر والوں میں اپنی آل اولاد میں کسی اس پر کوئی پرورش نہ پائے. یہ آپ نے واقعہ پہلے بھی سنا، حضرت عمر ان کا بیٹے اولاد میں سے کوئی تھا، وہ بیت المال میں آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو ایک کھجور دے دی تو حضرت عمر فوراً واپس آئے لے کر، اور آ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کیا تم مجھے آگ میں بھیجنا چاہتے ہو؟ پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ میرا جو بیت المال ہے یہ پورے مسلمانوں کا حق ہے، اس میں سے اگر ایک دو کھجوریں آپ میری اولاد کو دے رہے ہیں تو کیا سارے مسلمانوں کو اتنی دے رہے ہیں؟ یعنی ان کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بے شک چیز ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے مال میں ایک دو کھجوروں کی بھی خیانت کروں، میری اولاد کے پیٹ میں وہ چیز جائے جو اصل صرف میرا حق نہیں سارے مسلمانوں کا حق ہے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب وہ احتیاط کرتے تو بڑی چیزوں کے تو قریب بھی نہیں جاتے تھے. یہ بھی واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایسے بے شمار واقعات ہیں. بعد والے محدثین کے ہیں کہ وہ امانت میں خیانت سے کتنا ڈرتے تھے. وعدہ کر لیا، کوئی قرض وغیرہ کا معاملہ، اس کو وقت پر پورا کرنا یہ ایک مسلمان کی علامت ہے. ایک بندے نے دوسرے سے قرض لیا تھا، کہا کہ 1 ماہ یا 2 ماہ یا 3 ماہ جتنا بھی وقت ہے وہ میں آپ کو واپس کروں گا. جب وہ وقت پورا ہوا تو واپس کرنے جانا تھا تو درمیان میں ایک دریا چلتا تھا. ان دنوں طوفانی بارشیں ہو رہی تھیں تو وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا. اب اس بندے کو فکر یہ لاحق ہے کہ بھئی میرے تو وعدے کا وقت ہے اور میں نے جو اس نے مجھے امانت دی آج اس کو واپس کرنے کا وقت تھا، تو کیسے واپس کروں؟ اس نے بہرحال جب کوئی چارہ نہیں ہوا تو ایک لکڑی کا کوئی صندوق چھوٹا سا لیا، اس میں وہ امانت کی رقم رکھی اور اللہ کے سہارے اس کو چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کی خاطر میں یہ ساری اتنا ڈر رہا ہوں، اتنا محتاط ہوں، وہ اللہ اگر چاہے گا تو اس کو پہنچا دے گا. اب اللہ کا کرم، وہ بندہ بھی لینے آیا تھا اس وقت کے مطابق اس نے آنا ہے تو وہ نہیں آ سکا، واپس جانے لگا. اس نے وہ ڈبہ سا باکس سا دیکھا، اس نے اٹھا لیا، گھر میں جا کر رقم بھی مل گئی. لیکن اس بندے کی احتیاط دیکھیں، وہ دوبارہ پھر آیا، رقم لے کر آیا اور اس بندے کو دی، اور ساتھ جب اس کو دی تو وہ بندہ بھی دیانتدار تھا، اس نے وہ رقم واپس کر دی. کہنے لگا کہ آپ نے جب رقم ایک دفعہ دے دی دوبارہ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر اس نے جب پورا واقعہ بتایا کہ میں آیا تھا، آپ کی طرف سے جو کہ باکس بھیجا تھا وہ مل گیا، تو اس بندے نے کہا میں احتیاطاً پھر آیا کہ پتہ نہیں آپ کے ہاتھ لگا کہ نہیں لگا، میں دوبارہ واپس کر دیا. اس قدر احتیاط ان لوگوں میں موجود تھی کہ وعدہ پورا کرنا یا جس کی جو امانت ہے اسی قدر اس کو واپس کرنا یہ ذمے میں واجب ہے، اور لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں ہی محتاط ہیں. اسی طرح کے واقعات بے شمار، اور اس پر ہم دیکھیں ہمارے رویے کیا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتا ہے، یا بعض روایت میں کہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے کہ کسی کی زمین تھی، اس نے دوسرے کو بیچ دی، اور جب اس نے زمین بیچ دی اس میں جب اس نے حل وغیرہ جو بھی اس دور کے مطابق تھا چلایا تو اس میں سے کوئی خزانہ ایک ملا. اب جس بندے نے زمین خریدی ہے وہ خزانہ لے کر بیچنے والے کے گھر پہنچ گیا، کہنے لگا کہ میں نے آپ سے صرف زمین خریدی تھی، زمین کے اندر جو کچھ ہے میں نے اس کی قیمت نہیں دی تھی، اس لیے یہ خزانہ جو ملا آپ کا ہے. اب وہ بندہ اس سے بھی اعلیٰ دیانت کے معیار پر تھا، وہ کہنے لگا کہ جب میں نے زمین آپ کو بیچ دی تو زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے، میں نہیں اس کو لے سکتا. اب دونوں بندے اس بات پر نہیں جھگڑ رہے کہ یہ میری ہے، وہ کہہ رہا میری ہے، بلکہ جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا یہ تیری ملکیت ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ تیری ملکیت ہے. تو کہتے اس دور کے جو نبی تھے ان کے پاس وہ دونوں گئے تو انہوں نے کہا، ان کا پھر فیصلہ یہ کیا کہ اگر تمہاری اولاد ہے
تو دونوں نے کہا کہ ہاں ایک کا بیٹا تھا بیٹی تھی، انہوں نے کہا کہ ان دونوں کی شادی کر دو اور ان دونوں کا حق مہر اس خزانے کو بنا دو۔ تو اصل واقعہ یعنی اس میں عبرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے جھگڑے اس بات پر نہیں ہوتے تھے کہ یہ ناجائز یا حرام یا فلاں فلاں میرا ہے، وہ لڑ رہا ہے میرا ہے۔ ہماری عدالتیں بری پڑی ہیں جعلی مقدمات سے کہ لوگ ایک دوسرے پر مقدمات کروا کر جھوٹی گواہیوں کے ذریعے مال بٹور رہے ہیں، لیکن وہاں پر اس بات پر تنازع ہو رہا ہے کہ یہ چیز میری نہیں تیری ہے۔ وہ اس بات لڑ پڑ نہیں میری نہیں یہ تیری چیز ہے۔ اس قدر امانت اور دیانت کا اعلیٰ ترین معیار تھا ایسے لوگوں پر، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی تھیں۔ صحابہ کرام کے بھی ایسی واقعات ملتے بے شمار ملتے ہیں کہ وہ چیزیں لینے پر نہیں ایک دوسرے کو دینے پر جھگڑا کرتے تھے کہ یہ چیزیں آپ کی ہیں، یہ فلاں چیز آپ کی، یہ آپ کا حق ہے۔ جب ایسی ہمدردی، ایسا تعاون، امانت داری کا ایسا معیار ہمارے اندر بھی آ جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ہاں اللہ کی رحمت نہ آئے، ایسے معاشرے میں اللہ کی برکت نہ آئے۔ اور یہ اگر کوئی انسان اس میں بددیانتی کرے، وہ معمولی چیز بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کا بڑا عذاب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ دو تین ملتے جلتے واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو قبر والے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی۔ جو مال غنیمت پوری قوم کا حق ہوتا ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے اس میں سے ایک چادر چرائی تو اس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ اسی سے ملتا واقعہ ملتا ہے کہ جب غزوہ خیبر ہوا تو غزوہ خیبر کے بعد جو مال غنیمت وغیرہ ملا لوگوں نے واپس کیا، جمع کرا دیا آپ کے پاس لا کر۔ تو اسی دوران ایک بندہ وہ زخمی تھا، شہید ہو گیا، فوت ہو گیا، تو لوگ کہنے لگے کتنا اچھا آدمی ہے، اللہ کے نبی کی صحبت پائی، آپ کے ساتھ وقت گزارا، جنگ میں شریک ہوا، تو لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، میں اس کے بارے میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری چھپے رکھ لی تھی، اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب ایک چادر کی کتنی قیمت ہوگی؟ 1000 2000 آج کے دور میں قیمت لگا لیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا یعنی جنگ میں بھی شریک ہے، اللہ کے نبی کے دور میں شریک ہوا بندہ، لیکن پھر بھی عذاب کا مستحق بن رہا ہے کہ اس نے امانت کو امانت نہیں سمجھا، اس نے امانت میں خیانت کی تھی کہ جو چیز پورے ان مسلمانوں کا حق بنتا تو اس نے اکیلے اپنے لیے خاص کر لی۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو ایک بندہ یہاں تک اٹھا، وہ 2 تسمے اس کے پاس سے جوتے کو وہ بھی لے کر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وجہ سے میں تو 2 تسموں کی قیمت نہیں سمجھتا تو اس کی کیا قیمت ہے؟ لیکن جب آپ نے یہ بات بتائی کہ یہ عذاب دلاتی ہیں امانت میں خیانت، وہ 2 تسمے بھی واپس کرنے آئے گا کہ یہ بھی میرا حق نہیں ہے۔ یعنی یہ امانت کا وہ تصور ہے، اگر ہم سمجھے تو کوئی انسان کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، کوئی انسان کسی کے مال کو اپنے لیے حلال نہ سمجھے، چوری، ڈاکے، وراثتوں پر قبضے، ناجائز قبضے، کسی کی چیزوں کو چھین لینا، حملے کر لینا، یہ سارا کچھ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہر روز کا اخبار پڑھیں، آدھے سے زیادہ اخبار تو ان چیزوں سے بھرا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایسا ایسا یہ معاملہ، قبضے ہو گیا، مار دیا، جھگڑا ہو گیا، اور فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں لوگ جھگڑ پڑے، قتل و غارت، سارا کچھ اس مال کے پیچھے ہو رہا ہے جو کسی کا حق نہیں ہوتا، جھوٹے طریقے سے بندہ لے رہا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما فانما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ کوئی یتیم بچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، کمزور افراد ہیں، ان کا مال ظلم کر کے لے لیتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ مال نہیں لے رہے بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز بھی انسان کا حق نہیں نہ ہوتا وہ حق بندہ کسی طریقے سے لے لے، چاہے ظلم کر کے لے، چاہے پریشرائز کر کے لے، بلیک میل کر کے لے، ڈرا دھمکا کے لے، جیسے مرضی لے لے، وہ بے شک عدالت میں ثابت بھی کر دے جا کر کے میرا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں اگر ثابت شدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ مال کھا نہیں رہا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، اور قیامت کے روز اسی آگ میں اللہ تعالیٰ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اسی آگ میں وہ جلیں گے، اسی آگ میں جھلسیں گے۔ تو یہ تصور ہم ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے 2 بندے میرے پاس معاملہ لے کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ چرب زبان ہو، زیادہ زبان کا تیز ہو، وہ باتیں کر کے جھوٹے گواہ لا کر کیس کا فیصلہ اپنے حق میں کروا رہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ یاد رکھے اگرچہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اس کی ظاہری شواہد کی بنیاد پر، لیکن حقیقتاً وہ اس کا نہیں ہے، تو فرمایا وہ میں اس کے لیے جو فیصلہ کر رہا ہوں وہ حقیقت میں جہنم کا ایک ٹکڑا اس کے حق میں دے رہا ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی عدالت نے فیصلہ کر دیا
تو میں سچا ہو گیا، عدالت بے شک فیصلہ کر دے، اگر حقیقتاً آپ سچے نہیں ہیں تو آپ ظلم پر ہی ہیں، اللہ کی نظر میں انسان مجرم ہی ہے، بے شک اس کے بارے میں ہزاروں لوگ آ کر گواہی کیوں نہ دے دیں۔ اس لیے اس امانت کے بارے میں انسان ہوشیار رہے کہ اس میں کبھی خیانت نہ کرنے پائے، جو چیزیں اللہ نے دی ہیں ان چیزوں کو اپنے لیے اسی کو جائز سمجھے جو اس کی ہیں، جو اس کی نہیں ہیں ان کو اپنے لیے ناجائز سمجھے، جس کی ہیں اس کو واپس کر دے، کیونکہ وہ کئی گناہ کر کے قیامت کے روز واپس کرنی پڑیں گی۔ اور ادار کے معاملات، لین دین کے معاملات، یہ بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا حق لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ اتنا بڑا معاملہ تھا کہ اگر کوئی انسان فوت ہوتا اور آپ جنازہ پڑھانے لگتے تو پہلے پوچھتے کہ اس کے ذمے کوئی قرض تو نہیں ہے؟ لوگ بتاتے کہ ہاں فلاں فلاں اس کے ذمے اتنا قرض ہے، تو آپ فرماتے کوئی اس کی ذمہ داری لیتا ہے کہ اس کا قرض ادا کر دے گا؟ کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے اور فرماتے کہ میں ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا جو کسی کا حق لے کر اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ مطلب وہ گویا خیانت کر کے جا رہا ہے کہ جو چیزیں قرض امانت ہوتا ہے نا، کسی نے آپ کو 1 لاکھ دیا، وہ گویا آپ کے پاس امانت ہے، آپ جب تک اس کو واپس نہیں کرتے اس کی امانت آپ کے پاس ہے۔ اگر اسی حال میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کسی کا حق اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، گویا آپ خیانت کر کے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اتنی اہم بات تھی، آپ صحابہ کو بتاتے اگر کسی کا قرض آپ دے سکتے تو آپ کہہ دیتے کہ اس کا قرض میرے ذمہ، لیکن اگر آپ کے پاس بھی نہ ہوتا، کوئی بندہ اس کی کوئی ضمانت بھی نہ دیتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ یعنی اس قدر بڑی بات تھی کہ انسان مرتے وقت بھی لوگوں کے ساتھ حساب برابر کر کے جائے، کسی کا حق اپنے ذمے لے کر نہ جائے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ مالی معاملات بڑے ہی محتاط ہونا چاہیے، ان معاملات میں کسی کا حق لے کر نہ جائیں، کسی پر بوجھ بن کر نہ جائیں، کسی کا حق کھا کر یا کسی کے اور کے حق میں دے کر نہ جائیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک روایت ہے، والدین جاتے جاتے نا اگر وفات کا وقت قریب ہے ایسے ہی کہہ جائیں گے اچھا یہ اتنی زمین اس کو دے دو، اور اس میں ناجائز طور پر کہتے ہیں کہ یہ اس بیٹے نے میری زیادہ خدمت کی ہے اس لیے اس کو ڈبل دے دو، اور فلاں نے مجھے پوچھا نہیں اس کو محروم کر دو۔ بھئی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ فیصلے کرتے پھریں؟ آپ انسان جب فوت ہو جائے گا تو شریعت کے مطابق وہ بعد والوں کو مل ہی جانا ہے، لیکن اگر آپ کسی میں کمی بیشی کر کے جا رہے ہیں تو آپ جاتے جاتے بھی امانت میں خیانت کر کے ایک بوجھ اپنے ذمے میں لے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ اس بوجھ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ حالانکہ اگر کسی کو زیادہ یا کم ملتا ہے، جو بندہ قبر میں جا رہا ہے اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس نے کیا اس سے فائدہ اٹھانا ہے؟ تو کیوں اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے مان لی، تو کمی بیشی کرتے ہیں وراثت میں، تو وہ آپ صرف فیصلہ کر کے سمجھتے کہ میں پتہ نہیں بڑا ہوں، کون سا کارنامہ کر لیا، حقیقت میں اگر آپ نے خیانت کر لی تو اللہ کے ہاں مجرم بن کر جا رہے ہیں۔ تو وہاں ایسے معاملات میں بھی کوئی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ عام معاملات میں، قرض میں، لین دین میں ہمارے ہاں یہ ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ اگر کسی نے قرض لے لیا یا دے دیا تو بیچارہ دینے والا وہ ترلے منتوں پر آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مطلب اس کے پاس طاقت قوت ہے تو جبرن لے لے، اگر کوئی غریب آدمی بیچارہ وہ اپنا قرض واپس لینا اس کے لیے بہت بڑا ایک کہہ لے آزمائش بن جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ بھئی جس کی امانت ہے اس کو واپس کرنی ہے، جس کی کوئی چیز ہے اسی کا حق ہے، اسی کو واپس دینی چاہیے۔ تو یہ معاملات بہرحال احتیاط کے متقاضی ہم سارے کوشش کریں کہ مالی معاملات ہیں، دینی ہیں، عہدہ لینے دینے کے معاملات، اولاد کی تربیت کے معاملات، یہ سارا کچھ امانت سے متعلق ہے۔ ان میں اگر ہم اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ہم امانت دار ہیں، اگر اس میں ہم اللہ کے بتائے طریقے پر عمل نہیں کر رہے تو خیانت کے مرتکب کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دیانتدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں امانت کے تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحسن فروجنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ومرفقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.